मौत होने तक। अमीर अहमद का नावल सहर एक इस्तारा है। जो मजमून है इसका उन्वान है मौत होने तक। बाज़ बातें आपको बेख्तियार हंसने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फातिमा की कही हुई ये बात ने मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया। वैसे ये सिर्फ आज की बात नहीं, वो जब भी ये जुमले बोलती हैं मुझे बेख्तियार हंसी आ जाती है, मगर मैं बेहद कोशिश करके अपनी हंसी पे काबू पा लेता हूँ। जब वो मेरे पास से चली जाती है तो फिर मैं बेसाख्ता हंस पड़ता हूँ, जैसे अभी हंस रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फातिमा कौन है और वो ऐसा क्या कह देती है जो मुझे हंसने पे मजबूर कर देता है। अगर इसकी कोई बात मुझे हंसने पे मजबूर कर देती है तो फिर मैं इसके सामने क्यों नहीं हंसता, बाद में क्यों हंसता हूँ। फातिमा मेरी बीवी है। मेरी शादी को 15 साल गुजर चुके हैं। हमारी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आज के ज़माने के तमाम तकाज़ों के एतबार से हम एक आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस जुमले में कुछ तस्सीह की ज़रूरत है। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करने के साथ साथ मेरी एहसानमंद भी है। इस हद तक एहसानमंद है कि अगर मैं आज इससे कहूँ कि वो मेरे लिए एक बुलंद इमारत की 10वीं मंजिल पे जाकर कूद जाए तो वो कोई सवाल कहे बगैर कूद जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि वो मुझसे मोहब्बत करने के साथ साथ मेरी एहसानमंद भी है, और अगर वो इस तरह मेरे कहने पे जान दे देगी तो इसकी बुनियादी वजह वो एहसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इस पे ऐसा कौन सा एहसान किया है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और सवालों के जवाब भी तो चाहिए। याद नहीं आपको वही बात जो मुझे हंसने पे मजबूर कर देती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पहले आपको हंसने वाली बात बताऊं या फिर ये एहसान वाली। खैर चलिए बात वहीं से शुरू करते हैं। तकरीबन आधा घंटा पहले फातिमा चाय का कप लेके मेरे कमरे में आई। मैं इस वक्त अखबार देख रहा था। इसने चाय का कप मुझे थमा दिया, फिर खुद ही मेरे करीब ही सोफे पे बैठ गई। मैं अखबार की अहम खबरों में से इससे बात करने लगा। वो अपने रिमार्क्स देने लगी। फिर बातों बातों में एक खबर पर इसने अपना पसंदीदा जुमला दोहराया। खैर इसमें तो कोई शक नहीं कि औरत मर्द से ज़्यादा अक्लमंद होती है। हमेशा की तरह इसकी ये बात पर मेरा दिल बेख्तियार हंसने को चाहा, मगर मैंने हमेशा की तरह अपनी हंसी पे काबू पाया और उसे बहुत गौर से देखा। वो आज भी इतनी ही खूबसूरत है जितनी आज से 15 साल पहले थी। बात चीज़ों और चेहरों का वक़्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी ऐसा ही एक चेहरा है। मैं बहुत देर तक अखबार भूलकर उसे देखता रहा। वो अपने नाखूनों को बाल से रगड़ रही थी। अक्सर ऐसा ही होता था, वो किसी न किसी बात में ये जुमला दोहराती और मैं इसका चेहरा देखना शुरू कर देता। फिर मुझे 15 साल पहले होने वाले सारे वाक़यात याद आने लगते। वो मुझे अपने आप पर फख्र होने लगता, मगर साथ ही मुझे अपनी हंसी पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे लम्हात में वो उठ के मेरे पास से चली जाती और फिर मैं बेख्तियार हंसता चला जाता। आखिर इस बात पे क्यों ना हंसा जाए कि औरत जैसी महलूक अपने आप को मर्द से, हाँ मर्द से ज़्यादा अक्लमंद समझती है। मैं जानता हूँ कि अगर आप मर्द हैं तो आप खुद भी इस वक्त मेरी बात पे सर हिलाते हुए हंस हंस के तो नहीं तो मुस्कुरा के तो ज़रूर रहे होंगे। अगर आप औरत हैं तो यकीनन इस वक्त आपकी सारी हमदर्दियाँ फातिमा के साथ होंगी। शायद नहीं बल्कि यकीनन आप मुझे मलामत भी कर रही हों और सोच रही होंगी कि मैं भी वही रवायती सा मर्द हूँ, वही मेल शाउनिज़्म का शिकार एक बंदा। खैर अब ऐसा भी नहीं, मगर इस वक्त तो मैं किसी शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं कि औरत किसी भी तरह मर्द से अक्लमंद नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। और फिर फातिमा तो कभी भी अक्लमंदी का दावा नहीं कर सकती, मगर मज़े की बात यह है वो अक्सर ये बात दोहराती रहती है और वो भी बड़े फखरी अंदाज में। अब आप सोच रहे होंगे चूँकि मैं फातिमा का शौहर हूँ इसलिए कभी भी अपनी बीवी को खुद से बेहतर नहीं समझ सकता।
ایک مشرقی شوہر کو یہ سب سے بڑی حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ آپ اب بھی غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں قطعاً بھی اپنی بیوی کو خود سے کمتر سمجھنے کے قائل نہیں ہوں، مگر جب بیوی اس قسم کے احمقانہ بیانات دیتی پھرے، وہ بھی اس صورت میں جب پچھلے 15 سال سے میرا اور اس کا ساتھ ہی مرد کی روایتی ذہانت کا ایک واضح ثبوت ہے، مگر وہ حقیقت نہیں جانتی، ورنہ شاید پچھلے 15 سال میں ایک بار بھی یہ اعلان نہ کرتی کہ عورت مرد سے زیادہ عقلمند ہے۔ بالکل اسی طرح آپ لوگ حقیقت سے لا علم ہیں، ورنہ شاید آپ اس وقت میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سارے فیکٹ اور فگر کے ساتھ، اور پھر آپ لوگ ہی فیصلہ کیجیے گا کہ کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ مرد عورت سے زیادہ عقلمند ہے، اور عورت کسی بھی اس کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کو سمجھ سکتی ہے، نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دیکھیں، جو بھی فیصلہ دیجیے گا بڑی دیانتداری سے دیجیے گا، خاص طور پہ اگر آپ ایک عورت ہیں تو عورتوں کے اس روایتی تعصب سے بالاتر ہو کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ فاطمہ میرے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، 4 بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے بڑی۔ ہم سب لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میرے والد سب سے بڑے تھے۔ ان کا سیرامکس کا بزنس تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بزنس اتنا اچھا ہو گیا کہ میرے والدین کو اب باقی لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل لگنے لگا، چنانچہ جلد ہی ہم لوگ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ صرف گھر تبدیل نہیں ہوا بلکہ ہمارا معیار زندگی بھی بدل گیا۔ گھر میں گاڑی بھی آ گئی۔ ہم لوگوں کو شہر کے سب سے اچھے اسکولوں میں سے ایک اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اور ہاں، صرف یہ سب کچھ ہی نہیں بدلا، ہم لوگوں کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ بھیا آپ تو جانتے ہی ہیں، دولت آنے کے بعد یہ تبدیلی تو ناگزیر ہے نا۔ آفٹر آل آپ کے رویے سے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کتنا ہے۔ شروع میں ہمارے والدین نے ہمیں اس تبدیلی کے بارے میں بنیادی باتوں سے آگاہ کیا۔ بعد میں ہم نے ان باتوں کو اپنے کمال پر پہنچا دیا۔ اس زمانے میں کوئی ہم سے ملتا تو اسے لگتا جیسے شہر میں صرف ہم ہی امیر ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ ہم لوگ اپنے چچاؤں وغیرہ سے کافی کم ہی ملا کرتے تھے۔ اصل میں غریب رشتہ دار سے ملنے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ اس کی زبان پہ کوئی نہ کوئی فرمائش ہی ہوتی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گیا کہ امیر رشتہ داروں کے گھر آتے ہوئے خاص طور پہ اپنی جولیاں پھیلائے ہی رکھتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے۔ یہ آخری والا جملہ اگر آپ کو نامناسب لگ رہا ہے تو میں آپ پر واضح کر دوں، یہ میرا نہیں، میری امی جان کا فرمایا ہوا جملہ ہے، جو وہ اکثر کہتی رہتی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، اور میرے لیے ماں کا فرمانا بھی جنت کی ہوا سے کم نہیں۔ میرا خیال ہے ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے علاوہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ تینوں مجھ سے بڑی تھیں۔ اکلوتا بیٹا آپ جانتے ہی ہیں کیا چیز ہوتا ہے، خاص طور پر جب کہ والدین امیر بھی ہوں۔ ہماری پرورش ان تمام آزمودہ طریقوں سے کی گئی تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اکلوتے بیٹوں کو بگاڑنے کے لیے کارگر تھے۔ اب کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ میں دن کو اگر رات کہتا تو میرے والدین کے لیے وہ رات ہی ہوتی، مگر خود ہی میں دن کو کبھی رات نہیں سمجھتا تھا۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری تیوری کے بلوں سے بچنے کے لیے وہ خاص کوشش کیا کرتے تھے، اور میں یہ کوشش اکثر ناکام کر دیا کرتا تھا۔ اس خاص قسم کے لاڈ پیار کا نتیجہ وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ میں بمشکل گریجویشن کیا، حالانکہ میرے والد صاحب مجھے باہر تعلیم کے لیے بھجوانا چاہتے تھے، اگرچہ میں نے شروع ہی میں ان پہ واضح کر دیا تھا کہ میں گریجویشن سے زیادہ اہلیت نہیں رکھتا، مگر انہیں کبھی بھی میری باتوں پہ یقین نہیں آیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بالآخر ہر امتحان میں پاس ہو ہی جایا کرتا تھا، چاہے وہ مڈل ہو یا میٹرک یا پھر FA، میں کسی نہ کسی طرح پاس ہو ہی جایا کرتا تھا۔ اب آپ
یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے میری کیا مراد ہے۔ ہاں، تو میں اب آپ کو بتا رہا تھا کہ ایف اے تک انہیں میری باتوں پہ بالکل یقین نہیں آیا، مگر بی اے میں پہلی بار جب میری سپلی آئی تو انہیں پہلی بار اس بات پہ اعتبار آیا کہ ان کا بیٹا کافی خود شناس ہے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے اتنے جلدی اعتبار نہیں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پرانی نسل نئی نسل پہ اتنی جلدی اعتبار نہیں کرتی۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری سپلی کے بارے میں جاننے کے بعد انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، میری بہت ہمت بندھائی۔ اب یہ اور بات ہے کہ مجھے ان دونوں ہی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی ناکامی میں کوئی مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، بی اے میں تو پہلی بار بڑے بڑے بھی فیل ہو جاتے ہیں، تم دوبارہ تیاری کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس بار تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ یقین کیجئے، مجھے بی اے میں ناکامی نے اتنا ڈپریس نہیں کیا تھا جتنا ان کے الفاظ نے کیا تھا۔ مجھے بی اے کے کورس کی کتابیں سانپ بن کے میرے آگے پیچھے لہراتی نظر آنے لگیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، میرے جیسا بندہ جس کے لیے کوئی کتاب پہلی بار پڑھنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، دوسری بار تو یقیناً یہ موت ہی ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں، آپ میں سے کتنے ہیں جو پورے 2 سال کورس کی کتابیں پڑھیں پھر اس میں فیل ہو جائیں، اور آپ سے دوبارہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو پھر کیا آپ کی فیلنگ مجھ سے مختلف ہوں گی؟ خیر، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ دوسری بار بھی مجھ سے اپنے پہلے عمل کو دہرانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ نمبر کم تو ہو سکتے ہیں، مگر کسی طور پر بھی ان کو پڑھنے کی امید نہ رکھیے گا۔ لیکن میرے والد اور والدہ کو میری علمی صلاحیتوں سے زیادہ اپنے وظائف، ترویج، گنڈوں پہ اعتبار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگلی بار کوئی نہ کوئی غیبی طاقت نتیجہ بدل دے گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اگلی بار واقعی اس کی غیبی طاقت نے نتیجہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں ایک کی بجائے 2 مضامین میں فیل ہو گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں لگا، کیونکہ میری غیبی طاقت نے مجھے پہلے ہی اس رزلٹ سے آگاہ کر دیا تھا۔ مگر میرے والدین کافی پریشان ہوئے، انہیں دکھ تھا کہ میری راتوں کی محنت کوئی رنگ نہیں لائی۔ مجھے بھی اس بات کا افسوس ضرور ہوا تھا کہ ان کی راتوں کی محنت بھی کوئی رنگ نہیں لائی، کیونکہ میں رات کو دل لگا کر پڑھتا تھا یا نہیں، مگر وہ دل لگا کر میرے لیے راتوں کو وظیفے ضرور کرتے تھے۔ اصل قیامت مجھ پہ تب ٹوٹی جب مجھے ایک بار پھر کوشش کرنے کے لیے کہا گیا۔ دیکھیں، اگرچہ بی اے میں دوبارہ فیل ہونا، اور وہ بھی بغیر محنت کے، ایک انتہائی دلچسپ اور سکون بخش کام ہے، اتنا ہی پرمسرت اور سکون بخش جتنا انضمام الحق کے لیے سفر پر آؤٹ ہونا، مگر کوشش ضرور کرتا ہے۔ کچھ اس طرح کی کوشش میں نے بھی کی تھی۔ تیسری بار میں نے بالآخر بی اے کا ماؤنٹ ایورسٹ تسخیر کر ہی لیا، اور یقین کیجیے یہ جان کر مجھے دلی مسرت ہوئی تھی کہ بی اے میں میری 3rd ڈویژن نے میرے والدین کی ساری امیدوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔